علیکم۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی جب وہ فلسطین آئے تھے تو خوشخبری سنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی کے صلے میں حضرت سارہ علیہ السلام کی عزت اور تکریم کے مد نظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ خوشخبری سنائی تھی۔ اس آزمائش کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال تھی اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 سال تھی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خوشخبری سنائی۔ یہ خوشخبری لے کر آپ کے پاس 3 فرشتے حاضر ہوئے تھے۔ یہ فرشتے اصل میں قوم لوط کی تباہی کے لیے جا رہے تھے، تو راستے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جائیں اور انہیں جا کے یہ خوشخبری سنائیں۔ یہ فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں آئے تھے اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں دیکھا تو وہ بہت خوش ہوئے، وہ کیونکہ بہت مہمان نواز تھے۔ وہ انہیں لے کر اپنے گھر کے اندر آئے۔ انہیں ساتھ حیرت بھی تھی کیونکہ یہ اجنبی لگتے تھے، ان کے علاقے کے بھی نہیں تھے اور ان پر سفر کے بھی کوئی آثار نمایاں نہیں تھے اور ان کے پاس سواریاں بھی موجود نہیں تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں گھر کے اندر بٹھایا اور ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ جب ان کے سامنے کھانا رکھا گیا تو انہوں نے اپنا ہاتھ کھانے کی طرف نہ بڑھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پہ ڈر گئے اور انہیں سمجھا کہ دشمن تو نہیں۔ تو پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا کہ ہم اللہ کے حکم سے حاضر ہوئے ہیں اور ہم قوم لوط کی تباہی کے لیے جا رہے تھے اور راستے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ کو خوشخبری سنانے کے لیے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم لوط کی تباہی کو روکنے کے لیے کافی ان کے ساتھ گفتگو کی، جس پر انہوں نے فرمایا کہ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکا ہے اور اب اس قوم کو تباہی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اور پھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بولا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی ہے، جس پر حضرت سارہ علیہ السلام کی مارے خوشی اور حیرت کی چیخ نکل گئی۔ انہوں نے کہا کہ میں بوڑھی ہوں، میرا خاوند بھی بوڑھا ہے اور میں بانجھ ہوں، مجھے کیسے اولاد ہو سکتی ہے؟ تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر آپ حیران نہ ہوں، آپ اہل بیت پر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور برکت نازل کی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چونکہ مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس اکثر ملنے آتے رہتے تھے، اس دفعہ جب وہ آئے تو انہوں نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تعمیر کا کام شروع کرتے ہیں۔ جب انہوں نے کھدائی شروع کی تو انہیں حضرت شیس علیہ السلام کی تعمیر کے نیچے سے آثار نظر آئے۔ پھر انہوں نے اسی کے اوپر جو ہے خانہ کعبہ کی تعمیر کا آغاز کیا۔ جب وہ حجر اسود کے پاس پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جنت سے ایک بہت سفید پتھر بھیجا۔ یہ پتھر شروع میں بہت سفید تھا، لیکن ہم انسانوں کی بدعمالی کی وجہ سے یہ جو ہے وہ بعد میں سیاہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے خانہ کعبہ کی دیواریں تعمیر کر رہے تھے اور وہ دیواریں آپ کے قد کے برابر ہو گئیں، تو پھر آپ ایک پتھر کے اوپر کھڑے ہوئے، ننگے پاؤں آپ اس پتھر پر کھڑے ہوئے اور پتھر بہت نرم تھا۔ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ اس کے اندر دھنس کے اور اس پر آپ کے پاؤں کے نشانات آ گئے۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کے دیواروں کے پہلے شروع میں بالکل ساتھ رکھا ہوا تھا۔ لوگ چونکہ زیارت کے لیے بہت آتے تھے اور حضرت ابراہیم کے قدموں کی زیارت کے لیے آتے تھے اور طواف بھی لوگ کر رہے ہوتے تھے، تو جو طواف لوگ کر رہے ہوتے تھے انہیں بہت دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا کیونکہ اس جگہ پہ بہت لوگوں کا ہجوم ہو جاتا تھا۔ حضرت عمر علیہ السلام نے جو بعد میں صحابہ اکرام کے مشورے سے پتھر کو وہاں سے تھوڑا سا ہٹا کر صفوں کے قریب کر دیا تاکہ طواف کرنے والوں کو کوئی دقت نہ ہو۔ اس طرح خانہ کعبہ کی تعمیر جو ہے مکمل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد جو ہے وہ حج کا حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جو صاحب استطاعت ہیں وہ اس گھر کا حج کریں اور جو استطاعت رکھتے ہوئے اس گھر کا زیارت کے لیے نہیں آتے یا حج نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے بے پرواہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو آواز لگائیں اور انہیں حج کے لیے بلائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میری آواز کیسے سب لوگوں تک پہنچ سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ آواز لگائیں، لوگوں تک آواز آپ کی پہنچانا یہ میرا کام ہے۔ آپ عرفات کے میدان میں ایک پہاڑی پر چڑھے اور آپ نے آواز لگائی۔ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر یہ آواز سب لوگوں تک پہنچائی اور لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ اور حج کی محبت ڈالی اور اس طرح لوگوں نے حج کا آغاز کیا۔ حضرت سارہ علیہ السلام جو ہیں وہ 127 سال کی عمر میں انہوں نے وفات پائی۔ ان کے
وفات کے کچھ عرصے بعد ہی حاجرہ علیہ السلام بھی جو ہے وہ بھی وفات پا گئی، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام دونوں بیویوں کی وفات کے بعد بہت اداس رہنے لگے۔ 175 سال کی عمر میں آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ پر بہت صحیفے نازل ہوئے، آپ خلیل الرحمن تھے، آپ اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار پیغمبر تھے۔ میں آپ سب لوگوں تک یہ تمام انبیاء کرام کی زندگی بہت مختصر اور سادہ الفاظ میں پیش کرتی ہوں، تاکہ مجھے اور مجھ جیسی اور بہت سی مائیں ہیں اور بچوں اور جو نوجوان ہمارے بچے ہیں وہ سب اسلام کی ایٹ لیسٹ بیسک اور کیسے اسلام پھیلا، اس کی بیسک جو کیا تھی، اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں انہیں پتہ چلے۔ اس لیے میں بہت مختصر انداز میں اور سادہ انداز میں یہ سب کچھ آپ کے لیے بیان کرتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ انفارمیشن پسند آئیں گی۔ انشاءاللہ پھر نیکسٹ انبیاء کی زندگی کو لے کے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔